پارک میں ریحانہ نے کھانے کا برتن کھولا اور کہا، میری ماں نے میرے کھانے کی اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، میں ان سب کو کھا نہیں سکتی۔ فرزانہ: تم اتنی ساری چیزیں کیا کرو گی؟ ریحانہ: کچھ کھا لوں گی اور باقی وہاں درخت کے نیچے پھینک دوں گی۔ فرزانہ: ریحانہ، ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزوں کو ضائع کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ریحانہ: اگر یہی کھانا گھر واپس لے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک خراب ہو جائے گا اور میری ماں یہی سمجھے گی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرزانہ: میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ بچے جو گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے ان میں تقسیم کر دو۔ ایسا کرنے سے غذا دور پھینکنے سے بھی بچ جاؤ گی اور تمہاری ماں بھی خوش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ اللہ کی مخلوق کو تم نے کھانا کھلایا۔ ریحانہ اور فرزانہ دونوں ایک بچے کی طرف گئیں جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ کھانا اسے دے دیا۔ ریحانہ نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو یہاں پر پھینک دیتی ہوں تاکہ چڑیاں انہیں کھائیں اور ہمارا شکریہ ادا کریں۔ کیا تمہارے نزدیک یہ سوچ اچھی ہے؟ اچھی نہیں میری پیاری دوست؟ یوں انہوں نے کچھ بچوں کو کھانا دے دیا اضافی اور کچھ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے ڈال دیا تاکہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ تو قرآن پاک میں بھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 141 میں صاف صاف کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو لوگ چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی بے جا استعمال کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں چیزوں کو۔ تھوڑے کی بھوک ہے، زیادہ برتن میں ڈال لیا اور باقی کا ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو آئندہ بچوں، آپ بھی جو چیز آپ خود کھا سکیں، ٹھیک، اچھی بات، کچھ کھانا آپ اپنے ساتھ والے دوستوں کو اور کلاس فیلوز کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا کھانا خراب ہونے سے بھی بچ جائے اور دوسرے بچوں کی بھوک بھی مٹے، اور یوں اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہوگا اور آپ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے اوپر عمل بھی کرنے والے بن جائیں گے، اور جس نے قرآن کی ایک بات پر بھی عمل کیا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔